اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النمل آیت نمبر 15 تا 16 میں فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النمل آیات 17 تا 18 میں فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ کی نماز میں وہ باتیں کہتے سنا ہے جو پہلے کبھی کہتے نہیں سنی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے، لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 تا 82 میں فرمایا ہے، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی۔
جہاں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض شیاطین کو بھی ہم نے اس سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور ان کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے نگہبان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ صاد آیت نمبر 36 تا 40 میں فرمایا، بس ہم نے ہوا کو ان سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو آپ علیہ السلام کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں آپ بآسانی پہنچا دیتی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا تابع بنا دیا، جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش اور کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں پر احسان کیجئے یا نہ کیجئے، آپ سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا۔ بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقریب اور بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو عذرائے محبت آپ علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ صاد آیت نمبر 3 تا 33 میں فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان بیٹا عطا فرمایا، جو بڑا نیک بندہ اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہیں سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ، پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کروں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کے آیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کے معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصوت قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النمل آیات نمبر 20 تا 28 میں فرمایا ہے، اور پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، اس ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لے آیا ہوں جو آپ کو معلوم ہی نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا ایک ملک کا نام ہے کہ ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے اس کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹے ہو۔ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर हुदहुद मलका बल्कीस के पास पहुंचा और मलका बल्कीस के सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त डाल दिया। मलका ने ख़त देखा, उसकी इब्तदा बिस्मिल्लाह से हो रही थी और साथ साथ मलका बल्कीस को मुसलमान होने की दावत दी गई थी। मलका बल्कीस ने अपने वज़ीरों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, आप जो भी हुक्म करेंगी हम तामील करने के लिए तैयार हैं, जैसे आप चाहें करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल नमल आयत नंबर 29-33 में फरमाया है, वो मलका सबा कहने लगी, ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक अहम ख़त डाला गया है, बिलाशुबा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और बेशक उसकी इब्तदा अल्लाह के नाम से है जो खूब बख्शने वाला बेहद रहम करने वाला है। इसमें लिखा है कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुसलमान बन कर मेरे पास आ जाओ। उस मलका ने कहा, ऐ कौम के सरदारों, इस मामला में मुझे अपना मशवरा दो। जब तक तुम मौजूद ना हो मैं किसी मामला का कत्ती फैसला नहीं करती। उन सब ने जवाब दिया, हम बड़े ताकतवर और सख्त जंगजू लड़ने वाले हैं, फैसला का इख्तियार आपके पास है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म देती हैं। मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़ते ही ये समझ चुकी थी कि हमारे अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है, इसलिए हमें उनसे सुलह कर लेना बेहतर है। लिहाजा उसने अपने वज़रा को कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को जलील कर देते हैं, इसलिए बेहतर है कि मैं कुछ ताइफ देकर ये अंदाज़ा लगा लूँ कि वो बादशाह हैं या अल्लाह के नबी हैं। अगर वो बादशाह होंगे तो कीमती ताइफ फ़ौरन कबूल कर लेंगे और हमसे सुलह कर लेंगे, और अगर वो अल्लाह के नबी होंगे तो हमें उन पर ईमान लाना ज़रूरी होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल नमल आयत नंबर 34-35 में फरमाया, इस मलका ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद और वहाँ के बाइज़्ज़त लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। इस मलका ने कहा, बेशक मैं उनके पास हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे कासिद क्या जवाब लेकर आते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के भेजे हुए तोहफ़े देखे तो कासिद को यह कहते हुए वापस भेज दिया कि उन्हें बता दो, अल्लाह ताला ने मुझे खूब माल और दौलत से नवाजा है, मुझे इस माल और दौलत की कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा तुम मुसलमान हो जाओ या फिर इसे लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, जिसका मुकाबला करने की तुम में सकत नहीं और वह तुम्हारी ज़िल्लत का बायस बनेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल नमल आयत नंबर 36-37 में फरमाया, बस जब मलका सबा का कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल का लालच देते हो? मुझे अल्लाह ने जो दिया है वो उससे बहुत बेहतर है। जो उसने तुम्हें दिया है तुम्हारा ये तोहफ़ा तुम्हें ही मुबारक हो, जिस पर तुम इतरा रहे हो। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिद से कहा, तुम उनकी तरफ वापस लौट जाओ, अब हम ज़रूर उन पर ऐसे लश्करों से हमला करेंगे कि जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकते, और हम उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल देंगे और वो बहुत ही ज़्यादा रुसवा होंगे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कासिद ने जाकर मलका बल्कीस को बताया कि उन्हें अल्लाह ताला ने खूब माल और दौलत दे रखा है, लिहाजा वो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, मलका बल्कीस फ़ौरन समझ गई और उसने अपने वज़रा से कहा कि चलें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकली, अल्लाह ताला ने बज़रिया वही आप अलैहिस्सलाम को मुतल्ले कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त मंगवा लिया और उसके लिए शीशे का एक महल तैयार करवा दिया ताकि उसका इम्तिहान ले सकें। जैसे ही वो आप अलैहिस्सलाम के पास पहुँची, अपना तख्त देखकर बड़ी हैरान हुई और शीशे का बना हुआ महल देखकर हैरत में पड़ गई और पुकार उठी कि आज से पहले मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, लिहाजा मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की फर्मा बरदार बन गई हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह नबी होने के साथ साथ हुक्मरान भी थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बड़ी कुव्वत फैसला अता फरमाई थी, जिसकी बिना पर आप अलैहिस्सलाम लोगों के मसाइल समझकर मनसफाना फ़ैसले किया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक मुकदमा आया कि एक आदमी की बकरियां रात के वक्त
دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلہ کا حکم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور ان سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے آئے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں 2 عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلیں۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، انہیں تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخرکار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلے تو دوبارہ جھگڑنے لگیں۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا اس نے کہا، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ علیہ السلام فوراً معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ صاد آیت نمبر 34 میں فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت شاہی پر ایک نامکمل جسم ڈھال دیا۔ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، چونکہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی نامکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعہ سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نے آپ علیہ السلام کو روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اس حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا بیٹا بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ السبا آیت نمبر 12 تا 14 میں فرمایا،
اور ہم نے ایسے جنات ان سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات ان کے لیے وہی تیار کر دیتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے، اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ ہم نے کہا اے آل داؤد، تم لوگ شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو، مگر میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ جن غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو خیر، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔